ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے گناہ کے اثرات اور اس کے خطرناک نتائج۔ عربی زبان میں گناہ کو معصیت کہتے ہیں۔ عصیان کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، یہ طاعت کی ضد ہے۔ کہا جاتا ہے عصى العبد ربه اذا خالف امره، یعنی بندے نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ جب بندہ اپنے رب کے حکم کی مخالفت کرے، اس کو نہ مانے، تو اس کو عربی زبان میں عصیان کہتے ہیں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اجتماعی اور انفرادی۔ دونوں گناہ کے نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، برباد کیا۔ قوم عاد کو، قوم ثمود کو، فرعون کو، قارون کو، جتنے متمردین تھے، جتنے سرکش تھے، جتنی سرکش قومیں تھیں، تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ کئی قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ذکر کیا، عاد کا، ثمود کا اور دیگر قوموں کا۔ اس کے بعد کہا ہم نے ہر کسی کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کا میہ برسایا اور اسے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو سخت زوردار آواز کے ذریعے ہلاک کیا، سخت چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا سبب بتایا۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ قوم ثمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ قارون کو ان کے گناہ، تکبر، کبر کی وجہ سے ہلاک کیا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور اور گناہ اور عصیان کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا۔ ابن ماجہ کتاب الفتن کی ایک روایت ہے، اس حدیث پر غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کے کتنے خطرناک اثرات ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کا ذکر کیا اور ان کے اثرات کو بتایا کہ ان گناہوں کے معاشرے پر کس طرح خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا فقال یا معشر المہاجرین
للمهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا کیے جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان گناہوں کے اندر مبتلا کیے جاؤ، ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو، ان گناہوں سے دور رہو. میں اس بات کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. وہ 5 گناہ کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. کسی قوم کے اندر جب فحش کاری ظاہر ہوتی ہے، بدکاری ظاہر ہوتی ہے، زناکاری پھیل جاتی ہے، لوگ علن اعلان برائی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر پھیل جاتی ہیں جو بیماریاں گزشتہ قوموں کے اندر نہیں تھیں، جن کا نام گزشتہ لوگوں نے نہیں سنا تھا. حدیث سنتے جائیے اور ترجمے پر غور کرتے جائیے اور آج کے حالات پر غور کیجیے. یہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور گناہ کے جو اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. جب کسی قوم کے اندر برائی کا ارتکاب علن اعلان ہونے لگے تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا وجود گزشتہ قوموں کے اندر نہیں تھا. آج طرح طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. کینسر کی بیماری، ایڈز کی بیماری، کورونا کی بیماری، اس طرح کی اور بہت ساری انگنت بیماریاں ہیں جن کا نام 50 سال پہلے لوگوں نے نہیں سنا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیل چکی ہیں. یہ پہلا گناہ ہے اور اس کا پہلا اثر ہے. دوسرا گناہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. کہ لوگ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، ڈنڈی مارنے لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی مسلط کر دے گا، مہنگائی مسلط کر دے گا، معاشی تنگی مسلط کر دے گا، ظالم اور جابر بادشاہ کو، حکمراں کو مسلط کر دے گا، اور وہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا. آج یہ گناہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور اس گناہ کا جو اثر ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آج لوگ قحط سالی سے پریشان ہیں، لوگ مہنگائی سے پریشان ہے، حکمراں کے ظلم و جور سے پریشان ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ اس گناہ کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی، ڈنڈی مارنے کے گناہ کے اندر آج بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. یہ دوسرا گناہ تھا. تیسرا گناہ ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے گا، بارش نہیں برسائے گا. اور آج کی جو صورتحال ہے، ابھی لوگ پریشان ہیں. کئی دنوں سے لوگوں کو شدید انتظار ہے کہ بارش ہو، لیکن بارش نہیں ہوتی ہیں. فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، لہلہاتی کھیتیاں خشک ہو گئیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ آج امیروں نے، دولت مندوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، مال کو تجربوں کے اندر بند کر کے رکھا، اور اس کی جو زکوٰۃ نکلنی چاہیے شرعی نقطۂ نظر سے، شریعت کے حساب سے، لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا بند کر دیا. وجہ پھر اس کے جو خطرناک نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا ہے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.
اور یہ کبھی کبھی جو بارش وغیرہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہے. ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو کر بارش نازل کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوپایوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے، دیگر مخلوقات پر رحم و کرم کرتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے بارش نازل کرتا ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے نہیں ہوتے، یہ جانور نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا. آج بارش بند ہے، سبب کیا؟ سبب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر بیرونی دشمن کو مسلط کر دے گا اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ دشمن چھین لے گا. گناہ پر غور کیجئے اور اثر پر غور کیجئے، دونوں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور جب ان کے ائمہ، ان کے حکمراں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا. آج مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں، ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف ہے، انتشار ہی انتشار ہے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے علماء نے، ان کے ذمہ داران نے، ان کے مفتیان نے کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ کا تذکرہ کیا اور 5 گناہ کے جو خطرناک نتائج ہیں ان کا بھی ذکر کیا. اب غور کیجئے، یہ 5 گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کے خطرناک اثرات اور نتائج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. گناہ سے جب بندہ خالق کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو مخلوق اس گنہگار سے نفرت کرنے لگتی ہے. آج مسلمانوں سے نفرت کرنا عام بات ہے، مسلمانوں کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ملوث ہیں. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو مخلوق بھی ناراض ہوتی ہے. اللہ اگر کسی سے محبت کرے تو مخلوق اس شخص سے محبت کرتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو مخلوق بھی اس شخص سے نفرت کرتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. اہل آسمان بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر روئے زمین کے اندر وہ شخص مقبول بن جاتا ہے، پسندیدہ بن جاتا ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ناراض کرتا ہے، کوئی بندہ ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں. پھر
آسمان میں منادی کرتے ہیں لوگوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو فَيُبْغِضُونَهُ تو اہل آسمان اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں ثُمَّ تُوزَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ پھر روئے زمین میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ آج مسلمان قابل نفرت قوم ہے، کیوں؟ ہر شخص مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نفرت کو مول لیا ہے، اللہ کی دشمنی کو مول لیا اپنے گناہوں کے سبب۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہیٹیبل ہے، قابل نفرت ہے مسلمان قوم۔ گناہ کی وجہ سے معاشی تنگی آتی ہے معاشرے کے اندر، نیکی رزق کے اندر برکت کا سبب ہے، اور گناہ رزق سے محرومی اور رزق کی تنگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بذنوبہم فاخذناہم بما کانوا یکسبون پھر ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ پتہ کیا چلا؟ ایمان اور تقوی روزی میں برکت کا سبب ہے۔ ایمان اور تقوی ہے تو روزی میں برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اگر گناہ ہے، نافرمانی ہے، شرک ہے تو ایسی صورت میں بندہ رزق سے محروم ہو سکتا ہے، اس کی روزی میں تنگی پیدا ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی وہ محرومی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ مسلم شریف کتاب و صفت القیامہ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ من الدنیا جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا نتیجہ دے دیتا ہے، اس کا پھل اسے چکھا دیتا ہے دنیا ہی کے اندر۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ اور مومن جب نیکی کا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے اس کی نیکیوں کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاعت و بندگی کی وجہ سے اس کو روزی عطا کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ طاعت و بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، یہ رزق کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ رزق سے محرومی کا سبب ہے۔ گنہگار انسان خبیث النفس ہوتا ہے، ہمیشہ سست اور کاہل بنا رہتا ہے، اس کو کام میں شرعی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کی طبیعت میں حشاشیت بشاشیت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ بخاری شریف کتاب التہجد کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد جب بندہ سوتا ہے، تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد اور ہر گرہ میں یہ افسوس پھونکتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے ابھی سوئے رہو، رات بڑی لمبی ہے ابھی سوئے رہو۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ اگر وہ بیدار ہوتا ہے صبح کے وقت فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیدار ہونے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو یہ ایک گرہ کھل جاتی ہے۔
فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر جب اس کے بعد وضو بناتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ بالکل چست ہو کر، پھرتیلا ہو کر، حشاش و بشاش ہو کر، پاکیزہ نفس ہو کر صبح کرتا ہے. صبح کے وقت بالکل حشاش و بشاش رہتا ہے، پاکیزہ نفس رہتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر ان نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کے وقت وضو نہیں بناتا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا نہیں پڑھتا، تو اس کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اگر ان اعمال کو انجام نہیں دیتا تو خبیث النفس ہوتا ہے. وہ صبح کے وقت وہ کسلان ہوتا ہے، سست ہوتا ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے معاشرے سے امن و امان ختم ہوتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر شرک کے مظاہر عام ہیں، طرح طرح کے شرک پائے جاتے ہیں. اور امن و امان کن لوگوں کے لیے ہے؟ امن و امان ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو توحید کے ساتھ مخلوط نہ کرے، اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملائے، اپنی توحید کو خالص رکھے. تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے امان ہے، امن و امان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، شرک کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، اولئک لہم الامن، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں. پتہ کیا چلا؟ شرک معاشرے سے امن و امان کو ختم کر دیتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بے چین اس لیے ہے کہ ان کے اندر شرک کی بہت ساری قسمیں عام ہو چکی ہیں. قبر پرستی، قبر پہ چادر چڑھانا، تعویذ گنڈے، کالے دھاگے، اس طرح کی ہزاروں قسمیں ہیں. شرک کی ہزاروں صورتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے سے امن و امان پورا ختم ہو چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ترمذی شریف کتاب الدعوات کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے، جب تک تم مجھے پکارو گے، میں تمہارے گناہوں کو بخشتا جاؤں گا، چاہے تمہارے اندر کتنے گناہ موجود کیوں نہ ہو. اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو بھی چھوڑیں تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. تم اگر زمین بھر کر گناہ لے کے آؤ، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر زمین بھر کر بھی گناہ لے کے آؤ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تو میں تمہارے لیے زمین بھر کر بخشش لے کے آؤں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پتہ یہ چلا کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کی وجہ سے معاشرے سے امن و امان ختم ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال، گناہ کا اثر صرف اسی کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دیگر جو مخلوقات ہیں، دیگر مخلوقات پر بھی انسان کے گناہ کا اثر پڑتا ہے. میں نے جو خطبۃ الحاجہ کے بعد آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے یہ لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں. انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ کی وجہ سے خشکی میں بھی فساد پھیلتا ہے، سمندر میں بھی فساد پھیلتا ہے.
دیگر مخلوقات اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستریح و مستراح منہ، یا تو یہ آرام پا لیا یا اس سے دیگر لوگوں نے آرام پا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مل مستریح و مل مستراح منہ، کہ مستری اور مستراح منہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد المومن، کوئی مومن بندہ جب انتقال کرتا ہے یستریح من نصب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ، مومن بندے کا جب انتقال ہوتا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے وہ نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے جگہ مل جاتی ہے۔ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، لیکن کسی فاجر گنہگار بندے کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس سے بندے نجات پا لیتے ہیں، بندے آرام پا لیتے ہیں، شجر و حجر آرام پا لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چوپائے تک بھی آرام پا لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے گناہ کا جو اثر ہے اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ معاشرے کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں پر اس کے گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ حجر اسود کا نام سنا ہے، حاجی لوگ بوسہ دیتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے ترمذی شریف کی روایت کہ نزل الحجر الاسود وهو اشد بیاضا من اللبن، جب حجر اسود کا نزول ہوا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، ابھی تو کالا ہے نا، لیکن جب اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا بنا دیا۔ تو انسان کے گناہ کا اثر دیگر مخلوقات پر بھی پڑتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو انجام دیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اسی میں نجات ہے، دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ Oh